بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم اپنے شہر میں نہیں ہو، سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا یہاں پر بھی آپ کو میں خطیبوں کی کلابازیاں بھی ایک کلابازی بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کلپ بھی میرے پاس ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے اور دیکھے کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے، کیسے خرابی کی جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے۔ اس زمانے میں تو آج تو نہ لکھنے والا نہیں ملتا، اس زمانے میں لکھنے والا نہیں ملتا تھا، ان پڑھ تھے لوگ۔ اگر تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، مقبوضہ جس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ قبضہ مراد یہ قبضہ گروپ والا قبضہ نہیں ہے جو آج کا بدنام ہوا ہوا، قبض کہتے ہیں ہاتھ میں لے لینا، مٹھی میں لے لینا، ٹھیک ہے۔ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز گروی کے طور پر وہ قرض دینے والا اپنے قبضے میں لے لے اگر کاتب نہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور اگر تم میں سے کچھ دوسروں پر اعتماد کریں، امنہ یہ ایمان والا ہی ہے، امنہ امن والا، اگر اعتماد کریں، بھروسہ کریں تم میں سے کچھ، یعنی گروی نہ رکھے گئے ہمیں آپ پر اعتماد ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ امانت کو ادا کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹائم پر آ کر قرضہ مانگنے آئے تو وہ کہے بھائی صاحب آپ کون ہیں، میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ، اس سے پہلے آپ کی شکل میں نے کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں افراد، جانتا ہی نہیں میں تو، کیوں غصہ ہو، الٹا اس پہ چڑھائی کر، بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تم میں سے کچھ ایک دوسرے پر اعتماد کرے اور گروی نہ رکھے، اپنا بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر، تو پھر مسلمان اس کو چھرا بھی نہ مارے، کیا کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ادا کرے امانتہ اپنی امانت۔ اگلا جو لفظ ہے جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے دیکھیے گا ذرا، اب یہ ٹاپک کون سا چل رہا ہے، لکھا جائے، فلان کیا جائے، قرضہ ہے اس کے گواہ بنا لو، آگے ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، کہتا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تیسری شہادت ثالثہ کو نہ چھپاؤ۔ حافظان قرآن توجہ کریں، وہاں کون حافظ قرآن بونگا بیٹھا ہوا ہے جو تیری بات پہ توجہ کرے گا، کہہ رہے حافظان قرآن توجہ کریں، قرآن اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ تیسری گواہی مت چھپاؤ۔ سامنے والے کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا لکھا ہوا، بات کیا چلتی آ رہی جس میں سے شہادت ثالثہ نکال لی۔ پھر کہتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو تیسری گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ نعرہ لگا لو ادھر پھر، اور جو مخالف لوگ دیکھیں گے کہیں گے یار ان کو دیکھو یہ کارٹون بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرتب دکھا رہی۔ اور قرآن نے ابھی آگے آ جائے گا ایک یا دو دنوں میں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں تاکہ تو سمجھے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کتاب میں ہے اور یہ کتاب میں نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی ہے۔
یہ جس خبیث نے یہ حرکت کی اس کو نہیں پتا بات کس شہادت کی ہو رہی ہے. یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ مذہب کا مذاق اڑوانے والے چند ٹکوں کی خاطر جنہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں ان کے سامنے مذہب کا مذاق اڑانے والے یہ خناس ہیں کہ ان کے شر سے خداوند عالم مکتب اہل بیت کو نجات عطا فرمائے. لوگ داد دے رہے ہیں فلاں، کیوں داد دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری سزا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا. تمہارا نبی کہہ گیا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت، تم نے قرآن نہیں پڑھا. تمہاری سزا ہے کہ یہ دین فروش خائن خطیب تمہاری جیبوں پہ ڈاکے مارے اور غلط باتیں تمہیں بتا کے دے. سزا ہے تمہاری. آپ باور کریں کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کیا قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے اس قرآن کی خاطر، اس قرآن کی خاطر، کیا یعنی یہ محفوظ رہے، یہ دین محفوظ رہے. کتنی قربانی ہے. آپ تو رونے والی قوم ہو. آپ کو تو سب سے زیادہ الرٹ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی خرابی نہ کرے. تو جو سلیبس کی سب سے بنیادی کتاب ہے اس سے جو بے خبر ہے پھر خدا انتقام لیتا. پھر اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اہل بیت نے اپنے فرامین میں بتایا خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ اجر دے گا، جو نہیں مانے گا خداوند عالم اپنا کام خود بہتر جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے. 282 سب سے لمبی والی آیت. وہی بات چل رہی ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اور اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اور گواہی نہ چھپاؤ. کہاں سے نکال کے لے آئے؟ جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم. اور یہ اللہ کا جواب ہے ان کو، جو تم ہماری آیات کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے. واللہ بما تعملون علیم. ان سامنے بیٹھے ہوئے کو نہیں پتا کہ تم کیا توڑ موڑ کر رہے ہو، لیکن جس کا یہ کلام ہے اس کو پتہ ہے، اور تمہاری پکڑ بھی اسی نے کرنی ہے. واللہ بما تعملون علیم. جس کو کلپ چاہیے ہو فری میں اویلیبل ہے، مجھ سے وہ لے سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. 284. اب یہ ساری سورۃ البقرہ کی باتیں، مثلا اب یہ اختتام کی طرف آ رہی ہے سورہ مبارکہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب صرف اللہ کے لیے. للہ کا پہلے کا مطلب ہے صرف اللہ مالک. اس کی مالکیت میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. تو کوئی آگے کہے کہ میں بھی مالک ہوں اس کا، کوئی اس کے علاوہ مالک نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اور اگر تم جو تمہارے اندر ہے، تمہارے نفسوں میں ہے، اندر تم نے چھپایا ہوا ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو او تخفوہ، یا اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ. اللہ تمہارا محاسبہ کر کے چھوڑے. دل میں تمہیں پتہ ہے کہ سچی بات کیا ہے، اوپر سے کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اعلانیہ کر دو یا چھپا لو، اللہ تمہارا محاسبہ کرنے والا. اصل تو وہ ہے قاضی، اصل تو وہ ہے فیصلے کرنے والا اور جزا دینے والا اور پکڑ کرنے والا. اگر تم جو تمہارے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا، بہی، اس کی وجہ سے، اللہ. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. آپ قرآن کی لب و لہجہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے. حالانکہ اس مرضی کا اس نے بتایا ہوا ہے میں عدل کرتا ہوں، لیکن زیادہ وہ بادشاہ، اصلی بادشاہ کہتا ہے میری مرضی ہے جو کروں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اگر وہ کسی کو مغفرت کرنا چاہے کوئی نہیں جو آگے کہے یا اللہ کیوں کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو پکڑنا چاہے کوئی نہیں آگے کہے یا اللہ کیوں پکڑ رہے ہیں اس کو. نہ، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ قدرت رکھتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.